اللہ عز و جل نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اتنا زیادہ بطور خاص درود پاک پڑھنے کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ حکم یہ کیوں دیا ہے مسلمانوں کو؟ جبکہ انبیاء کی لسٹ ایک لمبی لسٹ ہے، کسی بھی نبی پر اس کے ماننے والوں اور اس کے امتیوں سے یوں اس طریقے سے حکم اور آرڈر نہیں کیا گیا کہ ان کی ذات پر درود اور سلام تم لوگ پڑھتے رہا کرو۔ ہاں، ان کی ذات کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے کہا گیا، لیکن درود پاک جو بار بار کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو احکام قرآن مجید میں منفرد ملیں گے۔ یہ ملے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کرنے کے لیے کہیں، جو رسول تمہیں دیں، چاہے زبان سے کہہ کر کے دیں یا عمل سے کر کے دکھائیں، اس کو تھامو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس سے ذرا سا بھی اختلاف مت کرو، مت ہٹو۔ جس چیز سے منع کر دیں یا خود اس چیز کو عمل میں نہ لائیں، آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اس چیز کو قطعاً اپنے عمل میں نہ لائیں۔ دوسرا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ دیا کہ آپ ان کی ذات کو بھی لازم پکڑو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ تمہارے درمیان اگرچہ جسمانی اعتبار سے موجود نہ رہیں، لیکن تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم اپنے نبی کی اس ذات کو اپنے تصورات میں ہمیشہ زندہ مانتے رہو اور ہمیشہ اپنے درمیان سمجھتے رہو، ان کی ذات پر کثرت سے بار بار درود پڑھتے رہا کرو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اور بھی بتلایا تھا، اور آج ایک بار پھر سنیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود فرمایا کہ جو بندہ میرے رسول پر ایک بار درود پڑھتا ہے، میں اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہوں۔ ارشاد عالی ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میں اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، یعنی 10 بار اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا ہوں، 10 بار بگڑی بناتا ہوں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چمٹے رہنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خود ہی حکم دیا ہے، خود ہی آرڈر دیا ہے۔ لہذا اہل حدیث حضرات ابتدا سے، شروع سے ہی، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب سے مسلمانوں نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا، ان کی ذات کو اپنے درمیان رسول مانا، اس وقت سے میرے نبی سے ایسے چمٹے صحابہ اکرام اور تمام اہل الحدیث کہ اپنے رسول کے چہرے انور اور اپنے رسول کی ذات مقدسہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات کو وہ خاطر میں ہی نہ لائے۔ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انہوں نے اپنے لیے باعث تسکین سمجھا۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا ذهب ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بار کھڑے ہوئے اور کہا، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، لوگو اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفۃ تتبع الرادفہ، لوگوں بالکل قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے پیچھے دوبارہ سے جی اٹھنے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت اور اس سے متعلق جتنی بھی سختیاں ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، سب سمجھو تمہارے پیچھے آ لگی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت اور اس سے متعلق جتنی بھی تعلقات ہیں، متعلقات ہیں، احکامات ہیں، سب سمجھو تمہارے پاس اب تمہارے پیچھے آ لگے ہیں۔ اتنا سنا، قال ابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کی ذات گرامی پر درود بہت زیادہ پڑھتا ہوں،
فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي، تو یا رسول اللہ میں اپنا درود آپ کی ذات مبارکہ پر کتنا پڑھا کروں، کچھ لمٹ مجھے بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ ثابت یہ ہوا صحابہ کرام آپ کی زندگی میں بھی آپ کے اوپر درود پاک پڑھا کرتے رہتے تھے، چاہے وہ آپ کی مجلس میں ہوتے یا نہیں ہوتے، چاہے صحابہ کرام آپ کے پاس ہوتے یا نہیں ہوتے، کہیں بھی رہتے، اپنے رسول پر درود پڑھتے رہا کرتے تھے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ میں کتنا آپ کے اوپر درود پڑھا کروں؟ قال ما شئت، آپ نے فرمایا جتنا چاہو اتنا درود پڑھو۔ قال قلت، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا الربع، یا رسول اللہ میں اپنے درود بھیجنے اور درود پڑھنے کا آپ کی ذات کے اوپر وقت چوتھائی حصہ متعین کر دوں؟ قال ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جتنا چاہو پڑھو، اگر اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہو تو اور زیادہ پڑھو، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ قال فَالنِّصْفَ، یا رسول اللہ تو اچھا میں آدھا وقت آپ کے اوپر درود پڑھا کروں، اپنے پورے ذکر و اذکار میں سے آدھا ٹائم آپ کے اوپر درود اور بقیہ ذکر و اذکار اور دوسرے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا وغیرہ۔ فرمایا ان شئت فزد، اگر تم چاہتے ہو تو اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو۔ قال فثلثین، تو کہا یا رسول اللہ اچھا 2/3، اپنے پورے وقت کا میں 3 حصہ کروں اور 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھنے لگوں اور بقیہ 1 حصہ صرف دوسرے ذکر و اذکار میں، اپنی دعا وغیرہ میں، اپنے استغفار وغیرہ میں لگا دوں۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر تم اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ قال فقلت یا رسول اللہ اجعل لك صلاتي كلها، یا رسول اللہ پورا فل ٹائم میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھوں تو یہ کافی ہوگا، یہ صحیح ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، ارے تب بات کیا ہے، تب تو تمہارے جتنی بھی ضرورتیں ہیں، بن مانگے تمہاری ضرورتیں سب کی سب پوری ہوں گی، اور پھر وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہوں گے۔ 2 فائدے انسان کو ملیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے چمٹے رہنے کے، اور دونوں فائدے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، آپ وضاحت سنیے اور قربان جائیے اپنے نبی کی ذات پر۔ اور اہل حدیثوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں دنیا میں اہل حدیث بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 فائدے، نمبر 1 دنیا کا فائدہ یہ کہ اذن تکفى همك، جتنے تیری دلی مرادیں ہیں، تو کہاں کہاں بھٹکے گا، کہاں کہاں جائے گا، کہیں مت جا، میں نے اپنے رسول کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ کو تمہارے درمیان ایسا نازل کیا ہے اور ایسا بھیجا ہے کہ ان سے چمٹے رہنے کی بنیاد پر، ان سے تعلق لگاؤ رکھنے کی بنیاد پر تمہارے جتنے ہموم و غموم ہوں گے، جتنی چاہتے ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ دیکھو چاہتے انسان کی 2 طریقے کی ہوا کرتی ہیں، یا تو انسان چاہتا ہے کہ میرے یہ تمام امور خیر کے بن جائیں، جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تو یا تو چاہتے ہوتی ہیں انسان کی تمنائیں اور آرزویں ہوتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں، یا پھر انسان کی چاہت ایک دوسرے ڈھنگ کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آئی ہوئی پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں۔ انسان کی یہ چاہتیں ہوتی ہیں، اسی کو عربی زبان میں، عربی الفاظ میں ہم بولتے ہیں، یعنی دلی مقصد، دلی ارادہ، اس کی چاہت کیا ہے۔ تو چاہت آپ کی انسان کی 2 ہی ہوتی ہیں، یا تو کچھ پانے کی، یا پھر کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی جھنجھٹ، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت، سب دل اندر ختم ہونے کی، سارے سنتر ختم ہو جائیں اور سب بالکل میری مرادیں پوری ہو جائیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی پورے ہو جائیں اور جو میرے اوپر آئے ہوئے پریشانیاں سب ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا اذن تکفى همك، سارے تیرے دلی ارمان پورے ہوں گے، سارے تیری دلی مرادیں پوری ہوں گی۔
میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، اہل حدیث تم اپنا عقیدہ بناؤ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ وہ ذات ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں دی اور ہمیں فرمایا کہ تم اپنے اس نبی کی ذات پر درود و سلام کثرت سے بار بار پڑھتے رہا کرو۔ اس کے ذریعے سے فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ رسول اگرچہ یہاں تمہارے درمیان بجسم ہی موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی ذات پر درود پڑھنے کی وجہ سے تمہارے سب کچھ دلی چاہتے منشا اور مقاصد تمہارے سب پورے کرتا رہوں گا۔ شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو، غیرت آنا چاہیے ان لوگوں کو، یا اپنے اوپر بے شرمی کی حیا، بے شرمی اور بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر کے وہ مرنا چاہیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ کر غیروں کی ذات سے رشتہ جوڑیں، غیروں کی ذاتوں پر وہ ان کی دہائی دیں، ان کی قبروں پر جائیں، ان کے مزاروں پر جائیں اور اولیاء اللہ بنا کر کے، پیر و شہید بنا کر کے، جن کے نام و نشان کا پتہ تک نہ ہو، جن کا کبھی کوئی ذکر و معذرت نہ ہو، دنیا کبھی کا ان کو بھول گئی ہو، نہ اللہ نے کبھی ان کی ذات کو یاد کرنے کے لیے فرمایا ہو، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ ایسے بھی لوگوں پر درود پڑھتے رہنا یا ایسے بھی لوگوں کو یاد کرتے رہنا۔ سنت مطہرہ میں، شریعت اسلام میں قطعاً کوئی دلیل آپ کو ایسی نہیں مل سکتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ کر دوسروں کی ذات سے چمٹا جائے۔ سنو، اگر دل رکھتے ہوں، اگر سمجھ میں کچھ بات آتی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، میرے نبی کا فرمان ہے، مشکات کی روایت ہے، لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی۔ تم کیا بات کرتے ہو عمر؟ تم کس کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ تم کس کی ذات کی یاد کر رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اس دنیا میں آج اور میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بھی یہ اتنی وسعت نہ ہوتی، اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بارے میں اپنی ذات کے تعلق سے کچھ کہہ سکتے کہ لوگوں تھوڑی سی میری بھی مان لو، میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور میری بھی یہ بات ماننا چاہیے۔ لاتبعنی، موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے میں نبی نہیں، اب نبی یہ ہے، میری اتباع نہیں، اس کی اتباع کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے۔ آپ نبیوں کے زمرے سے بڑھا دیتے ہو غیروں کے زمرے کو، غیروں کی ذاتوں کو، اور دوسروں کی ذاتوں سے چمٹ کر تم اپنی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو۔ برا ہو ان لوگوں کا، ستیہ ناش ہو ان لوگوں کا جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی ذاتوں سے اپنا رشتہ جوڑ کر کہتے کہیں نعوذ باللہ، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ پہلے میں کہہ لوں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات کہنے دیجئے، اور آج آپ سن لیجئے۔ بے شرم بے غیرت ہو کر کے لوگ کہا کرتے ہیں جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، یعنی میدان محشر کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جب زبانیں سوکھ جائیں پیار سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، کتنا بڑا کھلا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منہ موڑنے والی بات ہے، رسول اللہ کو ٹھکرا دینے والی بات ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی لوگوں کو ایسی باتیں کہتے ہوئے، اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم محبان رسول، ہم عاشق رسول، اور بدنام کرتے ہیں اہل حدیثوں کو، تانا دیا کرتے ہیں اہل حدیثوں کو۔ اہل حدیث پیروں کو نہیں مانتے، اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث مزاروں کو نہیں مانتے، اہل حدیث قبروں پر نہیں جاتے۔ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے میدان محشر میں؟ ہاں، میں آپ کو یہ عقیدہ دیتا ہوں، یقیناً میں کہتا ہوں، سنیے، آپ دھیان سے سنیے اور آپ خوش ہو کر کے اپنا عقیدہ بنائیے۔ یقیناً ہم مزاروں پر نہ جاتے تھے، نہ جاتے ہیں، نہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا جس رسول کی ذات گرامی کو ہم صرف تصور میں اگر لے آئیں، جہاں کہیں بھی رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، گھر میں رہیں، دکان و مکان میں رہیں، اپنے کاروباری منڈیوں میں رہیں، یا اپنے رائس ملس میں رہیں، یا اپنی فیکٹریوں میں رہیں، یا اپنے کسی بھی جگہ رہیں، اپنے بیوی بچوں میں رہیں، ہم اپنے رسول کا تصور کرتے رہیں اور آپ کی ذات گرامی پر دعا، درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ ہمارے لیے کافی ہوگا. ہمیں قطعاً ضرورت نہیں اہل حدیثوں کو کہ کسی دوسری ذات کا منہ دیکھیں, کسی بھی پیر اور ولی اور کسی بھی بزرگ کی قبر پر جائیں اور وہاں ہاتھ پھیلائیں یا وہاں جا کر کے اپنی تمنائیں اور آرزویں کریں. یہ بے شرم لوگ, بے غیرت لوگ جو جب جہاں جس کے سامنے چاہتے ہیں, دنیا میں ہزاروں انہوں نے اپنے پیر بنا رکھے ہیں. اور سنیے, یہ میری اس تقریر کے کہہ دینے اور یہ بات بتا دینے کا مقصد, اللہ کی قسم جمعے کا دن ہے, ممبر پر کھڑا ہو کر یہ مقصد قطع نہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے کسی بھی نیک بندے, کسی بھی ولی یا کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شہید کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہوں یا میں ان کو ماننے یا ان کی شان میں کسی بھی قسم میں کوئی بے ادبی کے الفاظ کہتا ہوں. میں اپنے رسول کی شان مبارکہ آپ اہل حدیثوں کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رسول کی ذات مبارکہ سے ایسے جڑیے, یہ سمجھیے کہ ہمیں رسول ہی صرف ہمیں ملے ہیں اور آپ کی ذات گرامی ہی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور رحمت للعالمین ہونے کا مطلب جانتے ہیں؟ کائنات میں کوئی کہیں پر بھی رہے, امریکہ تک جو دنیا کی ایک نئی کھوج ہے, زمین سے نیچے کوئی اور دوسری مخلوق مل جائے, آسمانوں میں آپ کو کوئی اور دنیا مل جائے, اور پوری اس فضا میں اور پوری اس دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے کوئی انسان یا جن یا انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہیں, سبوں کا نام ہے العالمین, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحمت للعالمین. یہ بے غیرت لوگ رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانتے بھی ہیں, اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا بھی دیتے ہیں. یہ تو صرف اہل حدیثوں کا کلیجہ ہے کہ اپنے اوپر یہ تمام قسم کے بے جا الزامات سننے کے باوجود بھی شوق سے کہا کرتے ہیں کہ تم ہمیں جو چاہو تانے دو, جو چاہو برا بھلا کہو اور جیسے چاہو بدنام کرو, مگر ہم نے چہرہ صرف رسول اللہ کا دیکھا ہے, ہم نے ذات صرف رسول اللہ کی جانی اور مانی ہے, کلمہ صرف محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے, لہٰذا ان کی ذات سے چھوٹ جانا اور الگ ہو جانا قطعاً گوارا نہیں. یا اللہ, ہمیں اور آپ کو ہمارا یہ عقیدہ ہے, میرے رب تو گواہ ہو جا, جو فرشتے موجود ہوں سارے گواہ ہو جائیں, جو جنات یہاں موجود ہیں سارے گواہ ہو جائیں. اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ مانتے ہیں, اور میں ایک عالم دین اہل حدیث ہو کر کے اپنی عوام اہل حدیث کو یہ عقیدہ دے رہا ہوں کہ لوگوں اس سے پہلے مر جانا گوارا کر لینا, جبکہ تمہارے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ رسول کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور دوسری ذات کا تصور آپ کے دماغ میں آ جائے, یا اس سے آپ چمٹ جائیں, یا اس سے آپ اپنے سامنے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں, یا اپنی دلی تمنائیں اس کی مزار پر اس کی قبر پر جا کر کے آپ کچھ کہنے کے لیے سوچنے بھی لگیں. اس سے پہلے تو آپ دعا کر لینا کہ آپ کو موت آ جائے, وہ بہتر ہے. یا اللہ, میں اپنے بارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی کبھی ایسا تصور میرے دل و دماغ میں نہ آنے پائے کہ یا رسول اللہ, یا میں اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر یا تیرے رسول کی ذات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی ذات پہ ذرا سا بھی کچھ تکیہ کروں, کچھ بھروسہ کروں. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے رسول میرے لیے کافی ہیں. میں اپنے رسول کے لیے دعا درود و سلام پڑھتا رہوں, میں اپنے رسول کی ذات پر سلام بھیجتا رہوں, کثرت سے بار بار بھیجتا رہوں, پورا فل ٹائم اپنے رسول کے لیے میں دعا استغفار کرتا رہوں, میں دعا پڑھتا رہوں, میں درود و سلام بھیجتا رہوں, میرے لیے کافی ہوگا. اور بس میرے رسول ہی میرے لیے کافی ہیں. اللہ رب العالمین نے میرے لیے حکم دیا کہ تم اپنے رسول کی ذات پر ایسے بار بار کثرت سے دعا پڑھو, تمہارا فائدہ یہ ہوگا. اور سنو, بے غیرتی کی اور انتہا سنو, اور بے شرمی کی انتہا اور سنو. ایسا رسول ملا جس رسول کی شان وہ کیا جانے, دنیا کے اندر واقعی انہوں نے شرم و غیرت کی انتہا کر کے رکھ دی, ہٹا دیا بالکل چادر کو. اور اپنے رسول کو چھوڑنے کا اس سے زیادہ برا تماشا کیا ہوگا. جو رسول دنیا والوں کو, جو رسول مسلمانوں کو ایسا رسول ملا جس رسول کے بارے میں فرمایا وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ. میں نے حدیث کا دوسرا ٹکڑا ابھی نہیں پڑھا ہے اور دوسرے ٹکڑے کی بھی وضاحت نہیں کی ہے. اور آپ نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یغفر لک ذنبک, تیرے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے. یہ تو دنیا کا فائدہ میں ابھی آپ کو بتلا رہا تھا. آخرت کا مرنے کے بعد بھی یہ رسول مسلمانوں اور اہل حدیثوں تمہیں وہ رسول ملا ہے
کچھ غیرت کر کے آج کے بعد تصور لے مت آنا دماغ میں اپنے اصول کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی ذات کو ماننے اور کسی دوسرے کی ذات پر جانے یا ان کی قبروں پر جانے یا ان کی مزارات کو بنا کر کے ڈھونگ رچانے کا کبھی تصور لے مت آنا۔ بے غیرتی کی انتہا ہو جاتی ہے مزارات پر جا کر کے، ڈھونگی باباؤں کی مزارات پر جا کر کے ان کو اولیاء مان کرتے ہیں، خود جائیں تو جائیں اپنی عورتوں کو وہاں جا کر کے جھکائیں، اپنے بچوں کو وہاں جا کر کے جھکائیں اور اپنے رسول سے بالکل ہی کٹ کر دیں۔ ان کو نہ پتہ ہو کہ ہمارا رسول کون ہے، ان کو نہ پتہ ہو کہ رسول ہمارا کیسی ذات مقدسہ مطہرہ تھی، ہمارے رسول اس دنیا میں کیا کچھ بن کر کے تشریف لائے تھے۔ میں نے دنیا کے فائدے بتائے آپ کو، آخرت کا فائدہ سنیے۔ وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، ترمذی کی روایت اور مسند احمد کی روایت ہے یہ، اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہاری دلی مرادیں ہی پوری ہو جائیں، سب سے بڑی مراد تو تمہاری یہ پوری ہوگی کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس رسول کی ذات گرامی پر صرف درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے جناب عالی۔ آپ گناہ کا معاف کروائیے، دو طریقے ہیں، یا تو آپ اللہ عز و جل سے درخواست کریں، استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ برائی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، الہی میں معافی چاہتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندے نے اپنی استغفار نہیں کیا ہوگا اور جبکہ اس نے فل ٹائم اپنا رسول کی ذات پر درود پاک پڑھنے میں لگایا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس بنیاد پر کہ اس نے مجھ سے اگرچہ توبہ اور معافی نہیں مانگی، میرے رسول کی ذات پر تو اس نے درود پڑھا تھا بار بار، چل تیرے سارے گناہ معاف، یغفر لک ذنبک، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ اور جس کے آخرت میں سارے گناہ معاف ہو جائیں، بیڑا تو اس کا پار ہوگا نا۔ بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی، کہتے دمدار بیڑا پار، کس سے بیڑا پار ہوگا؟ کون بیڑا ان کا پار کرائے گا؟ آخرت میں نبی انبیاء جتنے بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش ایک حسن روایت کے تحت تمام انبیاء کرام کی زبانیں خاموش ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے بول بھی نہیں پا رہے ہوں گے۔ بے غیرت بن کر کے، بے شرم ہو کر کے دمدار بیڑا پار کا نعرہ لگایا کرتے ہیں اور ان کے نام کی دہائی دیا کرتے ہیں، رسول کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، ہم نے ابتدا سے تمام علماء اہل حدیث پر اللہ رب العالمین ہمارے جتنے اکابرین ہیں رحم و کرم کی بارشیں تو نازل فرما، انہوں نے ساری بدنامیاں، ساری برائیاں پوری دنیا کی مول لی اور اپنے اہل حدیث عوام کو صحیح راستے پر قائم و دائم رکھا، اور آج اسی بنیاد پر میں اپنے رسول کی صحیح ذات مبارکہ مقدسہ کے متعلق جو عقائد درست ہیں، صحیح ہیں، مبنی پر حق ہیں، وہ عقائد میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس جیسا، اس سے زیادہ بہتر عقیدہ اللہ کی قسم کائنات میں کسی بھی دوسرے فرقے کا مسلمانوں میں کا عقیدہ دے نہیں سکتا اپنے رسول کی ذات سے متعلق، جو عقیدہ کہ اہل حدیثوں کا ہے اور جو عقیدہ ہم تم کو بتاتے ہیں اور بتایا کرتے رہیں گے۔ اللہ میرے بعد بھی علماء اہل حدیث کو اپنے رسول ہی کی ذات گرامی سے چمٹے رہنے اور صحیح اور کما حق ہو ان کے بارے میں عقائد دنیا والوں تک پہنچانے کی انہیں توفیق بھی عطا فرمانا۔ ہم سے پہلے جو ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام اور ہمارے تمام کے تمام مدرسین جن جن لوگوں نے اہل حدیث ہو کر کے اہل حدیث عوام کو اپنے رسول سے جوڑے رکھا، اللہ تو ان کی محنتوں کا اور ان کی تمام کوششوں کا، کاوشوں کا اجر جزیل انہیں عطا فرما۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بتلا یہ رہا تھا کہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے دوسرا فائدہ یہ دینا چاہا ہے اپنے رسول کی ذات گرامی سے متعلق، یغفر لک ذنبک، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں آخرت میں جس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو آخرت کی سختیاں ذرا تصور میں لاؤ۔ آخرت کی جتنی سختیاں ہوں گی، چاہے سورج کا سوا نیزے پر ہونا ہو، چاہے کہ پیاس سے انسانوں کا تڑپنا ہو، چاہے کہ اپنے حساب و کتاب میں اللہ رب العالمین سے معافی کی طلب ہو کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے اور مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے، چاہے پل صراط کا پار ہونا ہو، چاہے جنت میں داخلہ ہو، چاہے جہنم سے نجات ہو، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنے بھی الجھنیں ہوں گی، دنیا والوں کے سامنے تمہارے چاہے سیاہ کارنامے لانے کا مسئلہ ہو کہ جو کچھ تم نے سیاہ کارنامے کی ہیں آج سارے زمانے کو دکھایا جائے گا، یہ وہ بندہ تھا جس نے اتنے سارے سیاہ کارنامے کیے تھے۔ جانتے ہیں یغفر لک ذنبک، سارے تیرے سیاہ کارنامے تیرے رسول کی ذات پر مسلسل بار بار درود پڑھتے رہنے کی بنیاد پر سب ڈھک جائیں گے، ایک بھی دنیا والوں کے سامنے، کائنات کے لوگوں کے سامنے اور سارے خلائق کے سامنے کچھ نہیں آنے کا، سب ختم، کچھ نہیں پتہ لگے گا۔ اتنی آسانیاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی اس وقت میدان محشر میں، جب سارے کے سارے لوگ اس وقت پریشان حال ہوں گے، کسی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی ایسی ذات کا ساتھ مل جائے جس سے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، یا جس سے کہ ہم اپنے آپ کو بچ جائیں اور اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے، سکون اور راحت مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، آخرت میں بھی سارے گناہ ختم، سارے گناہ معاف، اور جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا۔ شرم آنا چاہیے، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم دوسروں کی ذات سے جڑ کر کے اور پوری پبلک کو در لگا کر کے اور اہل حدیثوں کو گالیاں دے کر کے، اہل حدیثوں کو بدنام کر کے اور ان کو بد مذہب لا مذہب کہہ کر کے تو پوری کی پوری انسانیت کو بہکائے پڑے ہو۔ تمہیں غیرت تو آنی چاہیے، تمہیں شرم تو آنا چاہیے، تمہیں سمجھنا تو چاہیے کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے۔ کبھی ان کے عالموں کو بلا کر کے پوچھ لیا ہوتا، کبھی ان کے عالموں سے سن لیا ہوتا، اور کبھی کسی اہل حدیث پبلک سے بھی سمجھ لیا ہوتا کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کسے مانتے ہو، آخر کیا بات ہے۔ بد مذہب کہنے سے پہلے بد مذہب ہونے کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بد مذہب اس دنیا میں آخر ہے کون۔ اتنا صاف ستھرا، اتنا کلین اور اتنا بے داغ مذہب رکھنے والے دنیا میں اہل حدیث ابتدا سے تھے، انتہا تک رہیں گے۔ سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور دعائے مبارکہ سن لو۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم۔ مسلسل جب سے میرا وجود ہوا ہے قیامت کی صبح تک، میرے اسی طور و طریقے پر جس پر میں ہوں قائم و دائم۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک فرقہ، ایک جماعت ہمیشہ اسی پر قائم و دائم رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، دنیا والے سارے مل کر کے ان کی بدنامیاں کرتے رہیں، دنیا والے سارے ان کو گالیاں دیتے رہیں، سب کوئی بد مذہب کہے، کوئی لا مذہب کہے، اور کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، سارے تان و تشریح دینے والے دیتے رہیں گے۔ لا یضرهم، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ من خذلهم، جو ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے خود ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اہل حدیثوں کے لیے۔ یہ ابتدا سے ہیں، انتہا تک قیامت تک رہیں گے، اور ہمیشہ اپنے رسول کی ذات سے چمٹے ہی رہیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے رسول کی ذات گرامی سے اور اپنے رسول کی ذات مقدسہ مطہرہ سے ہمیشہ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔